نے اس میں گزارش کر دیا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے خوشی سے کہ تھوڑا سا پڑھ دے تو پڑھ دیجئے ورنہ کوئی بات نہیں. تو ہمارے ساتھی لوگ تھے, انہوں نے خوشی سے پڑھ دیا. تو اصل میں ثواب کس کا ملے گا؟ میں پڑھوں گا اپنے دادا کے نام پہ, اس کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ میں کسی لالچ میں نہیں پڑھتا, میں کسی لالچ میں نہیں پڑھتا. اگر میرے دادا کی کوئی بہو یا کوئی پوتی بیٹی پڑھتے تو وہ کسی لالچ میں نہیں پڑھتی ہے. اصل میں آپ جب اللہ کے لیے پڑھیں گے نا تو آپ کو ثواب ملے گا. ثواب ملے گا تبھی تو آپ دوسرے کو پہنچائیں گے. اور جب پیسہ لے لیا جاتا ہے تو وہ ناجائز ہے, حرام اور گناہ کا کام ہے پیسہ لے کر قرآن پڑھنا. اور اس طرح اگر پڑھوائیں گے تو صرف پڑھنا پڑھوانا ہوا, آنکھوں سے دیکھنا ہوا, کانوں سے سننا ہوا, میت کو زیرو میں کچھ بھی ثواب نہیں ملتا. یہ قرآن خوانی کے بارے میں ہو گیا. اس میں ایک چیز ہے چہارم یا 40واں. چہارم کوئی چیز نہیں, 40واں کوئی چیز نہیں, بلکہ میت کے مرنے کے بعد سے لے کر کے جب تک آپ زندہ ہے تب تک اس کے نام پہ دعا کرتے رہیے, تب تک اس کے نام پہ سارے ثواب کرتے رہیے. مگر لوگوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ڈیلی ایسا کرتا پھرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ چہارم کا مطلب ہوتا ہے چوتھا دن, مگر چوتھا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم لوگوں کی معتبر کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہو کہ چوتھا دن ضروری ہے. مرنے کے دن بھی آپ کر سکتے ہیں, دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, چوتھا دن بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کو کر سکے تو آپ کر سکتے ہیں. مگر وہ کیسا چہارم؟ اگر چہارم بولنے سے آدمی کا ذہن چلا جاتا گھوٹا ایک بھینس کی طرف, پوری ایک گائے کی طرف اور 2-4 کھسی کی طرف, یہ چہارم نہیں, یہ 40واں نہیں ہے, اور نہ یہ سب کا باقاعدہ ثبوت ہے. اب لیکن کیا یہ ناجائز کام بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو میں کچھ حدیث سناتا ہوں. کہ وہ حدیث کیا ہے کہ چہارم میں جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو پہلے تو آپ یہ مسئلہ کلیئر سمجھ لیجئے کہ گائے ذبح کرنا, کھسی ذبح کرنا, بھینس ذبح کر کے دعوت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کہاں تک صحیح ہے کھلانا؟ اگر کوئی اچھی نیت سے کھلائے, پیسہ ہے کھلائے تو حرج ہے, ناجائز ہے یا نیک کام ہے؟ آپ سنیے, میں آپ کو سناؤں بخاری شریف کی پہلے حدیث سناتا ہوں. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما. یہ عمر فاروق کے بیٹے نہیں ہیں, یہ دوسرے صحابی عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ. انہوں نے بیان کیا, کیا حدیث ہے سنیے. وہ کہتے کہ ان رجلا سأل, کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, اس سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام کیا چیز ہے؟ یعنی نماز روزہ کے بعد, ایسا نہیں کہ نماز روزہ سے بھی بہتر ہے. تو اللہ کے نبی نے 3 چیز فرمائی. کتنے ذکر فرمائی؟ 3 چیز ارشاد فرمائی اس حدیث میں. تو وہ بطر خاص کیا فرمایا؟ تطعم الطعام. کیا؟ تطعم الطعام. 2 چیز, تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف على من عرفت ومن لم تعرف. 2 چیز. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین اسلام, بہترین مسلمان یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور اسے سلام کرو جسے پہچانتے ہو, اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے. یعنی سب کو سلام کرنا, چاہے پہچانو یا نہیں پہچانو, مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان ہونا شرط ہے, اس کو سلام کرنا. اور کھانا کھلائی, تو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے, مگر اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کب. شادی میں, شادی کی حدیث تو الگ ہے, مرنے کے بعد زندگی میں کچھ نہیں لکھا ہوا. بس کھانا کھلانا اچھی بات ہے, ثواب کا کام. دوسری حدیث سنیے حضرت عبداللہ بن سلام سے. عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں اور
حدیث بخاری کی نہیں بلکہ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودی کے عالم تھے، یہودی مذہب کے بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ہر طرف شور ہو گیا، ہر طرف آواز ہونے لگی، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہتے ہیں حضور آ گئے، مدینہ سے اللہ کے رسول آ گئے ہیں، مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں۔ سب طرف یہی آواز ہوتی کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودی مذہب، یہودی دین کا بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے، تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے میں بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور میں نے غور سے دیکھا حضور کے چہرہ کو، تو میں نے پہچان لیا کہ ان کا چہرہ یہ لیس بوجہ کذاب، ان کا چہرہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہے، یعنی یہ سچے پیغمبر ہیں۔ چونکہ وہ توریت کے عالم تھے، یہودی مذہب کو صحیح سے جانتے اور پڑھتے تھے، انہوں نے علامتیں پڑھی تھی کہ یہ نبی کس طریقے کے ہوں گے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کا خط و خال کیسا ہوگا، ان کا رنگ و روپ کیسا ہوگا، یہ دیکھنے میں کیسے لگیں گے، ان کی باتیں کیسی کیسی پیاری ہوں گی۔ یہ ساری باتیں عبداللہ بن سلام توریت میں پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ سچے نبی ہیں، کوئی جھوٹے نبی نہیں ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام کی بات سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی تھی وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، سب سے فرسٹ اسپیچ اللہ کے نبی نے کیا دیا ہجرت کے بعد اس موقع پر جس میں عبداللہ بن سلام تھے؟ کہتے ہیں میں نے پہلی بات حضور کی یہ سنا کہ لوگوں کے بارے بتایا کہ سلام عام کرنا، کیا ہے؟ سلام عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ مسائل اس میں مذکور ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو سلام کرنے کا ذکر فرمایا، اور ایک کیا؟ کھانا کھلانا۔ جب مدینہ آئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ کھانا کھلانا یہ نیک عمل ہے، اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہی حدیث مگر اس میں واقعہ الگ ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے بھی مروی ہے اور وہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، وہ بھی ترمذی میں ہے، حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے اور یہ ابن ماجہ میں ہے، اور غالباً اس کی ایک روایت ترمذی میں بھی ہے مگر مجھ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے، تو ترمذی یا ابن ماجہ میں۔ تو یہ حضرت علی سے روایت ہوئی، حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن سلام سے اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے 6 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہوئی، بخاری سے لے کر ترمذی اور ترمذی سے لے کر کے ابن ماجہ تک، جس میں کھانے کی فضیلت، کھلانے کی فضیلت بتائی گئی۔ تو اب اگر ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے آدمی دوسروں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو اور اپنے آس پڑوس والوں کو بلا کر کے اگر پاک کھانا، حلال کھانا اچھی نیت سے کھلا دے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ نیک نیت اگر ہوگی تو ثواب ملے گا، اور اگر بد نیتی ہوگی، شہرت مقصد ہے یا یہ مقصد ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، باپ مر گیا اور کھانا نہیں کھلایا، اگر یہ رواج بن چکا ہے تب تو پھر اس کو توڑنا لازم ہے۔ آپ اتنے پیسوں کو مدرسے کی رسید کٹوا دیجئے یا مسجد میں آپ دے دیجئے، آپ کے ابو کو ثواب مل جائے گا۔ بہتر طریقہ کھانا کھلانے سے تو بہتر، کیونکہ کھانا کھلانے میں نیت پہ کنٹرول ہونی چاہیے کہ آپ کی نیت صحیح ہے۔ اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تب تو جائز ہے، ثواب بھی کھلانے میں، اور اگر اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ آپ کے میت کو پہنچے تو ثواب بھی پہنچے۔
اس لیے کہ یہ بھی صدقہ ہے، دوسروں کو کھلانا یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کرنے سے اس کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر سنایا۔ تیسرا مسئلہ، یہ بات اس کا جواب میں ختم کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے، لوگوں کے درمیان بات آئی کہ الحمدللہ کہ نکاح پڑھانے کے بارے میں بہت لوگ بول چکے ہیں کہ کہیں پہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، پھر گھر آ کر کے نکاح دوبارہ پڑھایا جاتا ہے، کیا سسٹم ہے اس کا، نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں زبانی کیا بتاؤں، آپ لوگ بھی آئے حدیث سننے کے لیے، میں بھی آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ایک جگہ نہیں، یہ 4-5 یا اس سے زائد جگہ پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور ہر مقام پر الگ الگ مسئلہ ذکر کیا، مگر ٹوٹل کتنے مقام پر بخاری میں ہے میں نے کاؤنٹنگ نہیں کیا، البتہ یہ 4-5 جگہ سے زیادہ جگہ پر ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور حضور سے گزارش کیا، یا رسول اللہ میں نکاح کی خواہش مند ہوں، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ تیار ہیں تو آپ مجھ سے نکاح کر لیں، آپ کے لیے میں تیار ہوں، یعنی آپ کے نکاح میں آنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ کافی دیر ہو گئی، ایک صحابی بالکل غریب نہت تھے، کپڑے ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں، بس کچھ نہیں، شادی بیچارے کی نہیں ہوئی تھی، پریشان تھی، اور وہ عورت بھی شادی کے لیے پریشان تھی۔ شادی ایک دوسرے سے کروانا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جب خاموش رہ گئے، وہ شخص اٹھا اور کہا، یا رسول اللہ اگر آپ شادی کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس عورت سے آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے کروا دیجیے۔ کیا کہا؟ مجھ سے کروا دیجیے۔ دھیان سے سنیے گا، اس صحابی نے کہا مجھ سے نکاح کروا دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مال کتنا ہے؟ مہر تو دینا پڑے گا نا؟ بولا کچھ نہیں۔ بولا گھر جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ گھر سے آ گیا، بولا کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ بولا جاؤ اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے، لوہے کی انگوٹھی، تو وہ بھی لے کر آؤ، مگر جو عورت کا مہر ہے نا میرے دوستو، یہ بہت ضروری ہے، یہ اس کا بہت زبردست حق ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے وہ مہر معاف کروانے کی کوشش نہ کریں، اور جو لوگ شوہر مرنے کے بعد بوڑھیا سے یا عورت سے جا کر کہتے کہ مہر معاف کر دو، بالکل نہیں، ساری دولت وہ چھوڑ کے مر گیا، بیٹے لوگ تقسیم کر لیں گے، اور اس عورت سے مہر معاف کروایا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ قرض اس کی زمین سے ادا کی جائے گی، اس کے بعد ہی بیٹوں پر دولت تقسیم ہوگی۔ یہ عورت کا حق ہے، قرض ہے، جس کو ادا کرنا آپ پر لازم ہے، اور اس مال کے ذریعے، مال آپ نے خرچ کیا، اس لیے آپ کو عورت پر حاکم بنایا۔ قرآن میں ہے کہ مردو تمہیں جو فضیلت دی گئی، تم نے مال خرچ کیا۔ اگر آپ یہ حق نہیں دیں گے تو آپ غلط کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی حالت بالکل خراب تھی، پیسے بالکل نہیں تھے، زمین جگہ بھی نہیں، انتقال ہو گیا، تو نیک بیوی تو ایسے بھی معاف کر دے گی کہ میرے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ اچھے سے پیش آئیں گے تو وہ خود معاف کر دے گی، ورنہ آپ رہتے ہی اس کے نام پہ مہر یا مہر سے کچھ زیادہ اس کے نام پہ آپ کر دیجئے، کیونکہ جس کے ساتھ آپ نے صبح شام کی زندگی گزارا ہے،
جس کے آنچل کے سائے میں آپ نے اپنے سکون کو تلاش کیا ہے، کیا آپ اس کو بالکل نکمے اور بے پیسے کے آپ اس کو چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ یہ آپ کی طرف سے عورت کے حق میں ناانصافی ہوگی۔ اس لیے عورت کو مہر تو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ اور ایک بات آپ سن لیجئے، معاشرے میں ذمہ دار لوگ بھی بیٹھے ہیں، آج کے ڈیٹ میں طلاق جو ہو جاتی ہے، لوگ بات میں غصے میں آ کر طلاق دے بیٹھتے، اور ایک نہیں، جب بھی غصہ آتا ہے لونڈوں کو تو وہ 3 تک بول جاتے ہیں، پھر مسئلہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے، پھر بولتے ہیں کہ کیا صورت نکلے گی۔ اس لیے اس پریشانی سے بچنے کا ایک حل میرے سامنے ہے، جو میں اور جگہ بھی کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اوقات سے زیادہ مہر رکھیے، اور کان کے نیچے اس شوہر کو بتا دیجئے کہ جب بھی طلاق دینا ہے یہ پیسہ تم کو یاد رہنا چاہیے۔ اگر آج کے ڈیٹ میں آپ نے 10 لاکھ مہر باندھ دیا، جو لوگ 10,000 مہینہ کماتے ہیں، تو 3 طلاق تو کیا، وہ 1 طلاق کے بارے میں خواب بھی نہیں دیکھے گا، کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کتنا اس کا غصہ ہوتا ہے، سارا غصہ زمین میں ملیا مٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو یاد آئے گا طلاق دیں گے، لڑکا لڑکی والے لے کر جائیں گے، 10 لاکھ تجھے ادا کرنا پڑے گا، زمین بیچ کر دینا ہوگا، تمہیں غلام بننا پڑے گا۔ اس لیے آپ 10 لاکھ یا 5 لاکھ مہر زیادہ سے زیادہ کروائیں، عورتوں کی حفاظت ہوگی، اور عورتوں کی اگر حفاظت ہوگی تو مرد کی بھی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ ایک مرد ایک مضبوط ممبر ہے فیملی کا، اسی طرح عورت بھی ایک مضبوط ممبر ہے۔ ہم اپنی ماں اور بہنوں سے کہیں گے کہ آپ بھی اپنے شوہروں کا خاص خیال رکھیں۔ تو میں کس سوال کا جواب دے رہا تھا؟ نکاح پڑھانے کا طریقہ۔ تو وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ نکاح پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال لے کر آؤ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بولا یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، اس کو میں 2 ٹکڑا کر سکتا ہوں، ایک ٹکڑا میں کسی طرح میں اپنے اعضاء کو چھپا لوں گا، یعنی جو چھپانے کی جگہ مرد میں فرض ہے اس کو چھپا لوں گا، اور باقی ایک ٹکڑا کاٹ کے میں مہر میں دے دوں گا۔ سوچو میرے دوستو، صحابہ کرام کتنی پریشانی کے عالم میں دین کے لیے وہ جہاد کرتے رہے اور پریشانیاں برداشت کرتے رہے، تب جا کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں عرب آیا، مصر آیا، روم آیا، ایران آیا، اور یمن آیا، حبشہ آیا، پھر یہ دولتوں کی بہاریں آئی اور سب لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ اب سعودیہ میں فلم ہال کھل رہا ہے، سینما کھولا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی محنتوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ سب کو قیامت کے دن اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے تو کام نہیں چلے گا، اس سے کپڑا دے دو گے تو تمہاری پریشانی ہو جائے گی۔ ایسا ہے تجھے قرآن کی سورت یاد ہے؟ بولا ہاں یاد ہے۔ تو بولا جاؤ۔ اب میں بخاری کے الفاظ بتاؤں، ایک جگہ لکھا ہوا زوجنا کا، ایک جگہ لکھا ہوا ملکنا کا، ایک جگہ لکھا ہوا املکنا کا۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے اے شخص جا، جو صورتیں تجھے یاد ہیں وہ صورتیں تم اپنی بیوی کو سکھا دینا، اسی مہر پر میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا، میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب آپ کو تعجب لگ رہا ہوگا، لڑکی سے قبول تو نہیں کروایا گیا، لڑکا سے بھی دوبارہ قبول نہیں کروایا گیا، نکاح ہوا کیسے؟ بخاری میں لکھا ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ اب حنفی مذہب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہوگا؟ تو نہیں۔ کتاب النکاح اپنے مرکزی دارالقرات میں نکاح کا چیپٹر میں پڑھاتا ہوں، 4-5 سال سے میں پڑھاتا ہوں یہ بحث، مسائل اور احکام، نکاح، طلاق، یہ چیپٹر میں میرے ذمہ میں پڑھاتا ہوں۔ تو فقہ حنفی میں کیا ہے؟ حنفی مذہب میں بھی یہ ہے کہ اب بتائیے، مثلا یہ مولانا ابراہیم نے مجھ کو کہا کہ آپ میرا نکاح کسی صحیح سنی مسلمان لڑکی سے کرا دیجیے، مجھ کو کہہ دیا، مجھ کو
ایک لڑکی دوسرے گاؤں کی یا کہیں کی بھی سنی مسلمان مل گئی، میں نے کہا اور اس لڑکی نے بھی مجھ کو کہہ دیا کہ مولانا صاحب مجھے رشتے کی تلاش ہے، کوئی اگر سنی مسلمان لڑکا مل جائے تو میرا نکاح پڑھا دیجئے گا، آپ اپنی پسند کے مطابق، آپ جو پسند کریں گے میں بھی وہی پسند کر لوں گا۔ اب لڑکی نے بھی مجھ کو کہہ دیا اور لڑکا نے بھی کہہ دیا، اب یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ میں نے دو مسلمان کی موجودگی میں الگ سے دو مسلمان کو سنا کر کے میں نے صرف یہ سینٹنس کہہ دیا کہ میں نے ابراہیم کا نکاح فلاں یعنی زینب مثال کے طور پر زینب سے کر دیا، نکاح مکمل ہو گیا، حنفی مذہب میں بھی لکھا۔ اب نہ دوبارہ ان سے قبول کرانے کی ضرورت ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ لڑکی کو قبول کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، چھوٹی حدیث بخاری کی، حضرت عائشہ سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عورت سے جو باقرہ عورت ہے، کنواری عورت ہے، اس سے اجازت لی جائے گی، نکاح پڑھانے میں کیا کیا جائے گا، اس سے اجازت لی جائے گی۔ اگر اس نے اجازت دے دیا تو انف ہے، کافی ہے۔ اگر لڑکی نے اجازت دے دیا، جیسے وکیل بناتے ہیں نا، تو لڑکی نے جس کو وکیل بنا دیا وہ وکیل نکاح پڑھا سکتا ہے، یا اگر اس وکیل نے اس طور پر وکالت کی ہے کہ میں فلاں مولانا صاحب سے کہہ دوں گا تیرا نکاح پڑھا دے، کہہ دے پڑھا دے، تب یہاں آ کر کے پڑھا دیں گے، پھر دوبارہ لڑکی کو قبول کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پرمیشن ملنا ضروری ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی یہی ہے، اس لیے دونوں سے بار بار قبول کروایا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیے، عقیدہ مضبوط رکھیے۔ تو لڑکی سے تو پرمیشن لینا ہی ہے، اس لیے کہ لڑکی کبھی کبھی کسی کو چوائس کی ہوئی ہوتی ہے، لڑکی کی پسند کو بالکل قربان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی لڑکی گزارے گی، لڑکا گزارے گا۔ مگر ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن ماں باپ نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، ان کے دل کو بھی آپ چوٹ مت پہنچائیے۔ اس لیے دونوں کی مشترکہ خوشی سے اگر یہ رشتہ ہو تو سب سے اچھا ہے، لیکن ماں باپ کو بھی تھوڑا سا اپنا جلال کم کرنا ہوگا، اور نوجوان بھائی بہنوں کو بھی اپنی چوائس میں سے کچھ حصے کو قربان کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بالکل ختم پیس آدمی کو چوائس کی رہتی ہے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اچھی جگہ پر نکاح کرنا چاہیے، اور لڑکا کا رشتہ اچھی لڑکی کے یہاں دیکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، پوری دنیا ایک پونجی ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ سب سے بہترین پونجی کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ میرے دوستو اور میری ماں بہنوں، آپ نیک اس وقت بنیں گی جب آپ 5 وقت نماز پڑھے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے نیک بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صدقہ، زکوٰۃ، حج، عقیدہ، ایمان، مسئلہ، بحث، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے نماز۔ اور ہماری جو ماں بہنیں شکایت کرتی ہے کہ بچہ گود میں ہے، میری وائف ابھی کم عمر میں 4 بچے میرے ہوئے، وہاں پر ایک فلیٹ میں ہے، کتنے بچے پیشاب کرتے ہیں، بستر گندا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا، بچے روتے ہیں۔ میرا ایک ہی حکم ہے کہ اگر بچہ روتے روتے مر جانے دو، مگر اس رونے کو بچانے کے لیے بچے کی محبت میں نماز کو مکمل نہیں چھوڑیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ بچہ روتے روتے مرنے کی طرح ہو گیا اور ماں جو ہے سجدے پہ سجدے کیے جا رہی ہے۔
یعنی فرض نماز آپ کو وقت پر ادا کرنا ہے. بچے کو چپ کرنے کی کوشش کیجئے. اگر چپ نہیں ہوتا ہے اور آپ کا وقت نکلتا جا رہا ہے, بچے کو رکھیے اور نماز ادا کیجئے. کپڑے گندے ہو جا رہے ہیں, وہ جس نائٹی کی بات گزشتہ رات کو مولانا صاحب بتا رہے تھے, وہ نائٹی بہترین پردہ کا کام کرتی ہے. میں بھی اکثر وہی نائٹی ہی یوز کرواتا ہوں جس میں فل ہاتھ کا بنوا لیجئے. جاڑے کے موسم میں موٹے کپڑے کا, گرمی کے موسم میں کچھ پتلے, یعنی اتنا بھی پتلا نہیں کہ بدن دکھ جائے. تو اگر ایسا کپڑا عورت پہنتی ہے تو وہ ڈھیل ڈھال بھی ہے, ہاتھ تک بھی ہو جاتا ہے, گردن بھی چھپ جاتی ہے, اور اوپر سے ایک نقاب ڈالنا رہتا ہے, اور وہ قاعدے سے مسئلے کے مطابق وہ نماز ادا کر سکتی ہے. اور یہ جو کپڑے پہن کر اور اوپر سے چادر اوڑھ کے بلاؤز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایسی نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ نماز میں جس طرح وضو شرط ہے, اسی طرح ستر عورت یعنی بدن کو چھپانا یہ بھی شرط ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. میرے اسلام چچا نے 500 روپیہ آج دیا, کل بھی شاید دیے تھے. اللہ رب العالمین ان کے نیک ارادوں کو پورے فرمائے. آپ کے اور ہمارے ہم سب کے مخصوص خطیب, میں نے تو تسلیم الدین کی پھوپھو نے دیا ہے 150 روپے دادی کے نام, اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے. تو سوالات تو بہت ہیں, بس حضرت بھی آ گئے اس لیے میں اب گفتگو کو سمیٹ دوں گا, پھر آپ لوگ یہ بیان سنیں گے کہ یہ جو مسائل میں نے بتائے اور ان کے ساتھ میں نے دلائل بھی بتا دیے, کسی بھی آدمی کو اگر بے اطمینانی ہوگی تو وہ بعد میں مجھ سے فون سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا پھر رمضان میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. چونکہ میں کل نکل جاؤں گا, پھر رمضان کی چھٹی میں انشاءاللہ آؤں گا. بیچ میں کوئی ایسا موقع لگ گیا تو آ سکتا ہوں, ورنہ اب رمضان کی چھٹی میں. ایک چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جی میرے سراج الحق چچا نے 500 روپے دیا ہے. اللہ ان کے نیک تمناؤں کو, ان کے صدقہ کو قبول فرما, جائز تمناؤں کو پورے فرما. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم, صلو علیہ صلاة وسلاما دائمین ابدا. کتنا کرتا ہے میرے